والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم سامعین مکرم بھائیو اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ سورۃ عبسہ، اس کی آیت نمبر 17 سے آخر تک آپ اللہ نے چاہا تو ترجمہ اور اس کی تشریح سنیں گے۔ پہلے ہم چند آیتیں پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھنے میں میرا ساتھ دیجیے، آہستہ آہستہ آپ بھی ساتھ پڑھتے رہیے۔ قرآن پاک ہاتھ میں لے لیجیے۔ کائنات کی سب سے عظیم کتاب یہی ہے، اس کو پڑھیے، اس کا بڑا اجر ہے، اس کا سننا بھی ثواب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة۔ حضرات، اس سے پہلی جو آیتیں تھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا اور دنیا میں آنے اور اس کے بعد اس کی موت اور قبر میں اس کے دفن ہونے تک کا، اور اس کے بعد کہ جب ہم چاہیں گے اس کو زندہ کریں گے، اٹھائیں گے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں جو آج تلاوت کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ دعوت فکر دے رہا ہے کہ انسان تجھے پیدا کیا اور تجھے بے شمار نعمتیں عطا کی، تو غور تو کر، فکر تو کر، میری بغاوت نہ کر، صرف میری عبادت کر، میرا شکر بجا لا، میری باتیں مان، میرے رسول کی اطاعت کر، تو جو میں تجھے دنیا میں یہ نعمتیں دے رہا ہوں میں تجھے آخرت میں بھی دے سکتا ہوں۔ آخرت تو بہت، جو جنت ہے بہت وسیع ہے۔ تو فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے اپنے کھانے کی طرف۔ یہ جو کھانا آپ کھا رہے ہو یہ کیسے آپ تک پہنچ گیا ہے؟ کبھی غور کیجیے آپ نے، یہ مٹی ہے، ریت ہے، اس میں ایک دانہ آپ ڈال دیتے ہیں اور
كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. وہ زمین کے سینے کو چیرتا ہوا وہ دانہ کی کونپلیں بن کر ابھر آتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ کھیتی بن جاتی ہے، درخت بن جاتا ہے اور پھل دینے لگتا ہے. اللہ اکبر. کبھی یہ بھی غور کیا ہے، ایک ہی گارڈن ہے، ایک ہی کھیت ہے، ایک ہی باغ ہے. ہندوستان چلے جائیں، پاکستان چلے جائیں، بنگلہ دیش میں کھیتی ہے، اس میں آم کا درخت بھی لگا ہے، لیموں کا درخت بھی لگا ہے، سنترے کا درخت بھی لگا ہے، کریلے کی بیل بھی لگی ہے، کریلا ہے، کیلا. نسقی من ماء واحد ونفضل بعضها على بعض. سب کو ایک ہی قسم کا پانی پلاتے ہیں، ایک ہی قسم کا پانی. یہ نہیں کہ یہ کریلا اس کو کڑوا پانی دو، اور یہ آم ہے اس کو میٹھا پانی دو، شوگر پانی دو، کیلے والے کو میٹھا پانی دو. نہ نہ نہ. اور یہ جو چنبیلی کا پھول ہے، وہ درخت ہے، اور گلاب ہے، اس کو خوشبو والا پانی لگاؤ تاکہ اس میں سے خوشبو اچھا. نہیں. نسقی من ماء واحد. ایک ہی اللہ کی قدرت ہے، ایک ہی پانی وہ پلاتا ہے، اور پھر ہر ایک کا ذائقہ، ہر ایک کی خوشبو، ہر ایک کا رنگ سب مختلف ہے. کیا یہ چیز اس اللہ کی وحدانیت پر، اس کے وجود پر گواہی اور دلالت نہیں کرتی؟ اللہ کہہ رہے دیکھو جو کھا رہے ہو. پیارے بھائیو، کبھی غور کیا رب ہمارا کتنا ہم پر مہربان ہے. یہ گیہوں اور چاول کتنے مراحل سے گزرتا ہے، اور رب العالمین اتنا اپنے بندے سے پیار کرتا ہے. کہاں یہ تو ریت سے اگتا ہے نا، مٹی سے اگتا ہے. اتنے سارے مراحل سے گزرنے کے باوجود اللہ جو آپ کو روٹی کھلاتا ہے اس میں کرکری نہیں آتی، ریت کے ذرات نہیں آتے، چاول میں بھی نہیں آتے. یہ کون ہے کہ میرا بندہ اس کا ذائقہ اس کو اچھا لگے، بد ذائقہ نہ ہو، اس کے منہ کا مزہ خراب نہ ہو. اتنا ہمارا خیال کرتا ہے رب العالمین، ہمارے لیے اس طرح کھانا مہیا کرتا ہے. اللہ اکبر. وہ اس قابل نہیں کہ ہم اس کا شکریہ ادا کریں، اس کی بات مانیں، اس کی نافرمانی نہ کریں. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا. ہم نے پانی برسایا، خوب پانی برسایا، آسمان سے بارش ہوئی، پانی برسا. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا. ہم نے زمین کو شق کر دیا، پھاڑ دیا. اللہ اکبر. ہمارے ایک استاد تھے، وہ کہا کرتے تھے آپ زمین کے نیچے بم رکھ دو، ٹریکٹر رکھ دو، کوئی اور چیز رکھ دو، مٹی سے چھپا دو، بم کے ساتھ بس وہ ٹائمنگ سیٹ نہ ہو، رکھ دو. کیا وہ خود بخود اوپر آ جائے گی، زمین کو پھاڑ دے گی؟ پڑی رہے گی. لوہا ہے لیکن پڑا رہے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دانے کو اتنی طاقت دی ہے کہ یہ زمین کے سینے کو چیرتا ہوا باہر نکل آتا ہے، اور اس کی کوپلیں نظر آتی ہیں. پھر وہ تناور درخت بنتا ہے اور پھل دینے لگ جاتا ہے. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا. پھر ہم نے اس میں اناج اگائے، حبہ دانے، اور وَعِنَبًا وَقَضْبًا. اور ہم نے اس میں انگور بھی کتنے قسم کے ہیں. کسی کے اندر دانہ ہوتا ہے، کسی کے اندر نہیں ہوتا ہے، کوئی تھوڑا سبزی مائل ہوتا ہے، کوئی ریڈ کلر جیسے ہوتا ہے، براؤن کلر، کوئی بلیک ہوتا ہے. سبحان اللہ. سب کے ذائقے کتنے اچھے ہیں، یہ کتنے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. وَقَضْبًا. ترکاری. وَزَيْتُونًا. زیتون، اردو میں بھی زیتونی بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا. وَنَخْلًا. اور کھجور
اتنی مٹھاس ہوتی ہے اس کے اندر، اور انواع قسم کے آپ عرب میں آ کے دیکھ لیں کتنی قسمیں ہیں کھجور کی، بڑی ہے، کوئی چھوٹی ہے، کوئی اجوا ہے، کوئی کیا کیا نام رکھے ہیں ہمیں اتنا معلوم بھی نہیں. اللہ اکبر، یہ عربوں کو معلوم ہے سارے نام. وحدائق غلبا، اور گنجان باغات یہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. اے بندے تیرے لیے، یا اس سے آکسیجن ملتا ہے ہمیں، یہ بیکار نہیں ہے. درخت جو لگے ہیں اس سے دن کے ٹائم یہ آکسیجن نکالتا ہے جو ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، اور رات کے ٹائم یہ کاربن ڈائی آکسائڈ نکالتا ہے. سبحان اللہ. اسی لیے رات کے ٹائم کہتے ہیں پودوں سے تھوڑا دور رہو. دن کے ٹائم صبح صبح اور پورے دن وہ ہماری فضا کو صاف کرتا ہے، ہمیں تازہ آکسیجن دیتا ہے جو ہمارے جینے کے لیے بہت ضروری ہے. دیکھیے خلا میں یہ چیز نہیں ہے، درخت نہیں ہے، وہاں آکسیجن بھی نہیں ہے، وہاں ان کو سلنڈر لے کے جانا پڑتا ہے، اور اگر وہ سلنڈر ختم ہو جائے اور دوسرا سلنڈر اس کو نہ ملے مر جائے، وہیں پر مر کے بس وہ پھر ایسے گھومتا رہے فضا میں. کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور ایک آدمی کا قصہ آیا تھا اخباروں میں بھی اور سوشل میڈیا پر بھی، کہ ایک بابا جی اپنے کوئی آپریشن کرانے، کوئی علاج کرانے کے لیے ہاسپٹل گئے تو ان کو مصنوعی آکسیجن لگائی گئی، اور اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے بل ہاتھ میں تھما دیا، یہ اتنے اتنے بل ہے آپ کا. بابا جی دیکھ کے اس کو رونے لگ گئے. بل دیکھ کر یہ 1000 پاکستانی، 10,000 پاکستانی مثلا، یا یہاں کے 100 دینار یا 50 دینار. رونے لگے. بابا جی اب کوئی بات نہیں، کوئی نہیں، ہم سب بل نہیں لیتے، آپ ڈر گئے ہیں بل کی وجہ سے رو رہے ہیں. کہا نہیں، میں اس لیے نہیں رو رہا، میں اس لیے رو رہا ہوں میری آج عمر مثلا 60-70 سال ہو گئی ہے. رب العالمین نے بچپن سے لے کے آج تک مجھے آکسیجن مہیا کیا ہے، لیکن کبھی بل نہیں مانگا ہے. انسانوں نے تھوڑا سا مجھے یہ آکسیجن کہیں مصنوعی طور پر مجھے عطا کی، تو یہ اتنا بڑا بل اگر اللہ تعالیٰ وہ بل مجھ سے مانگ لے بچپن سے لے کر ابھی تک، تو میں کہاں سے بل عطا کروں؟ یہ رب العالمین کی نعمت نہیں ہے؟ کتنی نعمتیں، سانس لے رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں. اور پیارے بھائیوں، اس سے بھی بڑھ کر ایک اور اس کی بھی نعمت ہے کہ یہ جو ہم پانی پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، یہ ہضم ہو جاتا ہے. اگر یہ پانی ہمارے گردے جو فلٹر کا کام کرتے ہیں یہ کام کرنا چھوڑ دیں، کریٹینین ایک چیز ہوتی ہے جو اگر پیشاب میں زیادہ ہو جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ گردے صحیح کام نہیں کر رہے ہیں، فلٹر صحیح کام نہیں کر رہے ہیں، اور پھر بعد میں ڈائلیسس ہوتا ہے. یہ گردے ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیے، ہمارے جسم کی صفائی ہو رہی ہے، اور یہ زہریلا مادہ ہمارے جسم سے نکل جاتا ہے اللہ کے حکم سے. اگر جو لوگ، اللہ رحم فرمائے، اللہ سب کو بچا کے رکھے، بولے آمین. یہ بہت بری بیماری ہے جو گردے فیل ہو جاتے ہیں، اور پھر ڈائلیسس ہوتا ہے، جسم پھول جاتا ہے، پانی نہیں پی سکتے ہیں. میں ایک مریض کے پاس گیا، اللہ ان کی بخشش فرمائے، فوت ہو گئے ہیں، احتشام بھائی تھے ان کے والد صاحب. میں نے بولا کیا حال ہے آپ کے، کیسے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک، اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے، لیکن کہہ رہے تھے کہ میرا دل کرتا ہے پوری بوتل پی جاؤں، لیکن نہیں پی سکتا. اتنے ڈھکنے میں اتنا سا پانی ڈال کے دیتے ہیں، یہ پیو، زیادہ پیو گے تو مشکل ہو جائے گی. سمجھ رہے ہیں؟ پانی نہیں پی سکتا، یہ رب العالمین کی مہربانی نہیں. اے اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. جتنا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. تم شکر ادا کرو میں تم کو اور زیادہ دوں گا. اب کہ اللہ تیرا شکر، تم نے صحت دی، اور صحت اچھی کر دے، بیماریوں سے دور کر دے، نعمتیں دے دے گا، گردے اچھے کام کرتے رہیں گے. اللہ کسی کے اگر یہ جو پیخانہ ہے، اخراج، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ نکل جاتا ہے. اگر نہ رہے تو جسم کے نہ نکلے تو جسم کے اندر زہر پھیل جائے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ کی کون کون سی نعمتیں ہیں جس کو تم جھٹلاؤ گے؟ بے شمار نعمتیں بھائیو، بے شمار نعمتیں.
اللہ اکبر اللہ اکبر. وحدائق غلبا وفاکہۃ وابا، اور میوے اور ابا. ابا اور اما نہیں ہے، یہ عربی کا ابا ہے. اس کے معنی ہے کہ گھاس، چارہ، جانوروں والا چارہ جو خود بخود اگ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ابا عربی میں. وفاکہۃ، پھل فروٹ. کتنے پھل فروٹ ہیں، کس قسم کے ہیں دنیا میں، اتنے قسم کے پائے جاتے ہیں شاید ہمیں ان کے نام بھی نہیں معلوم. کتنے رسیلے، کتنے خوبصورت، کتنے صحت دینے والے. تو اللہ فرمایا فاکہۃ وابا متاعا لکم ولانعامکم، یہ سب کچھ ہے میرے بندو تمہارے لیے، تمہارے فائدے کے لیے اور تمہارے چوپایوں کے لیے. کتنا اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے، کتنا کھلا رہا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور کس طرح یہ اگاتا ہے، سب اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ایسے رب کی ہی عبادت کرنی چاہیے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ارونی ماذا خلق الذین من دونہ، مجھے دکھاؤ تو صحیح جن کی تم پوجا کرتے ہو انہوں نے کیا پیدا کیا ہے. کوئی چیز پیدا کی انہوں نے کہ تم ان کی پوجا کرتے ہو؟ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، یہ جن کی تم لوگ پوجا کرتے ہو، یہ جن کے بھی نام رکھے ہوئے ہیں آپ نے، یہ داتا ہیں، یہ فلاں صاحب ہیں، یہ بگڑیاں بنانے والے صاحب ہیں، یہ بچہ دینے والے صاحب ہیں، نام بنائے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، یہ خلقو، یہ پیدا کیے گئے ہیں کسی اور چیز سے، کسی اور سے، یعنی ان کا بنانے والا اللہ ہے یا خود یہ خالق ہے. دو چیزوں سے کوئی حال، دو چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہوگی، یا تو خالق یا پھر مخلوق. اگر آپ خالق ہیں تو پھر دکھائیں ارونی ماذا خلق الذین، مجھے دکھائیں کہ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے. اگر آپ کہتے ہیں میں خالق ہوں تو آپ نے کیا پیدا کیا ہے؟ حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَخْلُقْ ذَرَّةً، ذرہ جس کو ایٹم بولتے ہیں، طاقت کا خزانہ، یہ ایک ذرہ تو بنا کے دکھا دو. پوری دنیا کے لوگ مل کر ایک ذرہ نہیں پیدا کر سکتے، مکھی تو دور کی بات ہے. ایک ذرہ، یہ جو آپ دھوپ کی جو روشنی چھن کر آپ کے گھر کے اندر آ رہی ہے کھڑکی سے اور بالکونی سے، تو ایک ہیولا سے بنا ہوتا ہے روشنی کا، لاکھوں ذرات اس میں نظر آتے ہیں. یہ ذرہ پیدا کر کے تو دکھا دو. یہ بیبی بنانا، یہ بچہ دینا، یہ سب دور کی بات ہے، کہاں سے کر سکتے ہیں؟ سب اللہ نے کیا ہے. یہ ذرات بھی اسی نے پیدا کیے، یہ بڑے بڑے پہاڑ بھی اسی نے پیدا کیے. اسی کی عبادت کرو. پھر اللہ فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پھر جب کام بہرے کر دینے والی قیامت آ جائے گی. ایسی قیامت آئے گی، ایسی ہولناکی ہوگی، ایسی آواز ہوگی کہ انسان کے کان بہرے ہو جائیں گے. زوردار آواز ہوگی قیامت. دیکھیے یہ جو اپنے آج سورت عبسہ اس میں فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، سورت نازعات میں فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. تو یہاں کہا کہ وہ صاخہ ہے، اور صاخہ اس کے معنی بنتے ہیں بہرا کر دینے والی، اس لیے کہ وہ ایک تو سور پھونکا جائے گا، اتنی تیز آواز ہو جائے گی. فَصَعِقَ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. ہر چیز بے ہوش ہو جائے گی مگر جس کو اللہ چاہے گا وہ نہیں. بے ہوش ہو کے گر جائے گی، مر جائے گی. تو نہایت سخت چیخ کے ساتھ یہ واقع ہوگی جو کانوں کو بہرا کر دے گی، یہ قیامت. پھر کیا ہوگا اس دن؟ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے، وامہ وابیہ، اپنی ماں کو دیکھ کر بھی بھاگے گا اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے، وصاحبتہ وبنیہ، اپنی بیوی سے اور اپنی اولاد سے. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. اور اس دن
ان میں سے ہر ایک کو اپنی یا ایسی فکر دامنگیر ہوگی کہ جو اسے بے پرواہ بنا دے گی، دوسروں کے بارے میں کوئی فکر نہیں کرے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا سورۃ معارج میں کہ انسان اس دن یہ تمنا کرے گا، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، اس دن وہ چاہے گا مجرم کہ وہ فدیہ میں دے دے اپنی اولاد کو۔ یود المجرم لو یفتدی من یومئذ، یود المجرم لو یفتدی من عذابہ یومئذ ببنیہ۔ قرآن دیجیے بس، جزاک اللہ، تاکہ آیت غلط نہ ہو جائے۔ شکریہ اب دوسرا لے لیں۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، اس دن مجرم یہ چاہے گا، مشرک، اللہ کا دشمن، شرک کرنے والا، اللہ کا انکار کرنے والا، اس کی نافرمانی کرنے والا، وہ چاہے گا کہ فدیہ میں دے دے اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو، بنی وصاحبتہ واخیہ، اپنی بیوی کو بھی دے دے، اپنے بھائی کو بھی دے دے، وفصیلتہ التی تؤویہ، اپنے کنبہ قبیلہ، اس کو بھی جس کی طرف وہ دنیا میں مشکل کے ٹائم انہی کی طرف متوجہ ہوتا تھا، وہ بھی کہے گا اللہ تو اس کو بھی لے لے۔ اور آگے سنیے دل تھام کے، وہ کہے گا وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي، وہ کہے گا اللہ پوری دنیا کو لے کر تو عذاب میں ڈال دے، بس مجھے چھوڑ دے۔ کلا، ہرگز نہیں، انہا لظیٰ، یہ تو شعلوں والی آگ ہے۔ پیارے بھائیو، یہ ہے کہ اس دن سگے رشتہ دار اپنے رشتہ دار کو دیکھ کر بھاگیں گے، ماں اپنے بیٹے کو دیکھ کر، بیٹا اپنی ماں کو دیکھ کر، سب ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ مجھ سے نیکی مانگ لیں، اور سب جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ میدان محشر میں ننگے بدن ہوں گے، ننگے پیر ہوں گے، غیر مختون ہوں گے، ختنہ بھی نہیں ہوئی ہوگی، بغیر ختنے کے اللہ تعالیٰ ان کو جیسے پیدا کیا تھا اسی طرح کھڑا کر دے گا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول، اس طرح تو اعضاء مستورہ ظاہر ہو جائیں گے، لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت فرمائی، پڑھی، تلاوت کی، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، کہ اس دن ہر ایک کو ایسی فکر دامنگیر ہوگی کہ جو اسے بے پرواہ بنا دے گی، کسی کی طرف اس کی کوئی توجہ نہیں جائے گی، وہ تو اپنے ہی بارے میں سوچے گا۔ ارے یہ عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، یہ تو چھوڑیے، جو اس کائنات میں جو انبیاء علیہ السلام ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں، اولیاء اللہ ہیں، وہ اللہ کے نیک اور صالحین ہیں، یہ لوگ جب ان کے پاس لوگ آئیں گے، کہیں گے ہماری جا کے صفات کیجئے، تو سب کہیں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب کہیں گے نفسی نفسی لست ہناک لست ہناک، مجھے اپنے نفس کی فکر ہے، میرا کیا بنے گا، آج تو مجھے اپنی فکر ہے، میں وہاں نہیں جا سکتا۔ کائنات کے امام، فخر الانبیاء، امام الانبیاء، شافع روز جزا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے جب ان کے پاس لوگ آئیں گے، اور آپ جا کے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ یہ ہے آپ کو شفاعت کبریٰ دی جائے گی، سب سے بڑی شفاعت، پوری کائنات کے لوگوں کے لیے، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے لیے جتنے لوگ ہیں ان سب کے لیے آپ شفاعت کریں گے کہ اللہ حساب کتاب شروع کرو، تیرے بندے بہت پریشان ہیں۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، اس دن چہرے ان کے چمک رہے ہوں گے، روشن ہوں گے،
کیوں نہیں ہوں گے روشن؟ اللہ اکبر. ان کے دائنے ہاتھ میں ان کا اعمال نامہ ان کو مل جائے گا اور وہ اس کو پکڑ کر، یعنی وہ جب یہ اعمال نامہ آسمان سے پھینکا جائے گا، اوپر سے پھینکا جائے گا، تو جب آدمی جو نیک ہوگا اس کے تو سیدھے ہاتھ میں آ جائے گا، اور بد آدمی اپنے ہاتھ کو پیچھے کرے گا لیکن وہ پیچھے جا کر اس کے ہاتھ میں پہنچے گا، سیدھے ہاتھ میں نہیں پکڑ سکے گا. اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال. یہ سیدھے ہاتھ والے، یہ الٹے ہاتھ والے. اور وہ لے کر ہاتھ میں اقرؤوا کتابیہ، کہے گا لوگوں یہ ہے میرا اعمال نامہ، اس کو پڑھو. اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں یہ گمان کرتا تھا کہ مجھے میرا حساب ملے گا. بہت خوش ہوگا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کا چہرہ روشن ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے. اور ضاحکۃ مستبشرہ، اور ہنسے گا، مسکرائے گا. حشاش بشاش ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے. جیسے کہتے ہیں کہ ان کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا ہوگا. اللہ ان لوگوں میں سے کرتے ہیں. ہماری آل اولاد، ہمارے رشتہ دار، ہمارے عزیز و قریب، ہمارے ماں باپ، سب کو اللہ ان میں سے کر دے. آمین. اور پھر اس کے بعد فرمایا وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ، اور بہت سارے چہرے اس دن غبار آلودہ ہوں گے. تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ، جن پر کالائی، سیاہی چرھی ہوئی ہوگی. ذلت اور عذاب کو دیکھنے کے بعد ان کا چہرہ بگڑ جائے گا، سیاہ ہو جائے گا، غم میں مبتلا ہو جائیں گے. 11ویں پارے میں سورۃ یونس میں اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر کیا، لیکن بڑے زبردست انداز میں. الہ العالمین فرماتا ہے والذین کسبوا السیئات، جنہوں نے برائی کی، برے کام کیے، جزاء سیئۃ بمثلها، برائی کا بدلہ اسی کی طرح برائی ہے ان کے لیے. اور فرمایا وترہقہم ذلہ، چھا رہی ہوگی ان کے اوپر ذلت، رسوائی. ما لہم من اللہ من عاصم، ما لہم من اللہ من عاصم، اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. پھر آگے فرمایا کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما. اللہ رب العالمین ان آیتوں میں اس انداز سے بیان کر رہا ہے کہ ادب کی انتہا کر دی، کہ فرما رہا ہے کہ اس کے چہرے پر کالائی، اندھیرا، قطعا من اللیل مظلما، اس طرح چھا رہا ہوگا جیسے رات کی اندھیری ہوتی ہے نا، ایک پرت کے اوپر دوسری، ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیریاں ہیں کہ ایک کے اوپر ایک. رات کی جو کالائی ہے وہ ایک کے اوپر ایک اس کے چہرے پر ہوگی. قطعا من اللیل مظلما، یہ کالائی اس کے چہرے پہ کالا سیاہ ہو رہا ہوگا، جیسے صرف ایک کالائی نہیں، کئی کالائی کی تہیں ہوں گی اس کے چہرے پر. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ جہنمیاں ہمیشہ رہیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے چہروں کو دنیا میں بھی منور رکھے اور آخرت میں بھی روشن کر دے، اور ان لوگوں میں سے کر دے جن کے چہرے روشن ہوں گے. اللہ اکبر. ان لوگوں میں سے نہ کرے. یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے. آمین. پھر فرمایا ترہقها قطرہ، سیاہی ان کے اوپر چڑھی ہوگی. اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہی لوگ کافر بد کردار لوگ ہوں گے. یہ لوگ وہی ہوں گے جو اللہ کا، رسولوں کا، قیامت کا انکار کرنے والے اور اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والے، ان کا یہ انجام ہوگا.
اس طرح ان کے چہروں کو اللہ تعالیٰ کالا کر دے گا۔ اور امام ابن قیم تو یہاں تک فرماتے ہیں جو لوگ بدکاری کرتے ہیں، بے حیائی کرتے ہیں، تو ان کے چہرے دنیا میں بھی کالا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کالے سے مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی بلیک کو دیکھے تو کہیں یہ گناہ گار ہے، نہ نہ نہ، ایک جو نور ہے نا اللہ تعالیٰ وہ چھین لیتا ہے، وہ گورے چمڑی کا وہ ہو لیکن ایک رونق، ایک خوبصورتی، ایک للہیت جو اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے نا وہ اس سے چھین لی جاتی ہے۔ چہرہ گورا ہونے کے باوجود بھی بھیانک لگتا ہے اور پتہ چلتا ہے بد کردار آدمی۔ اسی لیے بھائیوں امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ جو زنا ہے نا، زنا یہ دل کو بھی کالا کرتا ہے، چہرے کو بھی کالا کرتا ہے۔ او کما قال رحمہ اللہ، دل سے نور ختم کر دیتا ہے، چہرے سے یہ رونقیں ختم ہو جاتی ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بد کردار آدمی ہے، الا یہ کہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ حضرات آئیے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنتے ہیں۔ ہم پہنچے تھے، جنگ احزاب کی باتیں سن رہے تھے کہ بہت سارے کافر بہت زیادہ تعداد میں مدینے کی طرف یہ الغار کرتے ہیں اور مدینے کے دروازے تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور آپ کو جب اطلاع ملی تو آپ نے خندق کھودی۔ یہ خندق 5544 میٹر تھی۔ اس طرف سے کھودی کہ جہاں سے امکان تھا یہ لوگ آئیں گے، اور آپ بڑے ذہین تھے، بڑے سمجھدار، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سمجھ بوجھ عطا کی تھی۔ آپ نے اپنے پیچھے والے حصے کو سیف کے طور پر پہاڑی حصے کو رکھ لیا، سامنے کھلے والے حصے کو آپ نے کھود دیا، خندقیں بنا دی، پیچھے سے کوئی حملہ نہیں کر سکے گا، آگے سے آئے گا تو خندق ہے۔ اور اس کا عرض جو تھا نا وہ تقریباً 4.62 4 میٹر۔ آپ خود سوچئے اتنی لمبی 5500 سارے، یعنی آپ یہ کہہ لیجئے کہ 5000 میٹر صحابہ کرام نے اتنی لمبی خندق کھودی۔ اس زمانے میں کوئی مشین نہیں تھی، بڑے بڑے کرین نہیں تھے، ہاتھوں سے ایک تو اتنی لمبائی، اور چوڑائی کتنی تھی؟ 4 میٹر، تقریباً 1 میٹر، 1 2 3، اتنی لمبی۔ اس میں اندر پتھر بھی تھے، مٹی اٹھا کے پھینکتے تھے، تبھی تو پیٹ خالی ہو گئے تھے، پیٹوں میں پتھر باندھ رہے تھے۔ اور اس کی جو گہرائی تھی نا وہ بھی آپ سن کے حیران ہوں گے، وہ 3.23 گہرائی، 3 میٹر، سمجھو کہ 3.5 میٹر، 23 یعنی 3.5 سے تھوڑا کم، 3.25 کر، کم نہیں، اتنی گہرائی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ سب آپ نے اور آپ کے صحابہ کرام نے اسلام کی حفاظت کرتے ہوئے ایسا کیا۔ سنتے ہیں مدینہ شمال کے علاوہ باقی اطراف سے حرے یعنی لاوے کی چٹان، پہاڑوں اور کھجور کے باغات سے گھرا ہوا ہے۔ شمال کے علاوہ جو شمال کی جگہ وہ کھلی ہے، باقی پہاڑی، پیچھے پہاڑی علاقے اور باغات ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماہر تجربہ کار فوجی کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ اتنے بڑا لشکر آ رہا ہے، غالباً کوئی 10,000 کے قریب کا، تو اس کو ایسے روکنا مشکل ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں خندق کھدوائی صرف سامنے کی طرف، اور یہ خندق مسلسل صحابہ کرام کھودتے رہے، اور شام کو تھک کر گھر پلٹ آتے، یہاں تک کہ مدینے کی
دیواروں تک کفار کے لشکر جرار کے پہنچنے سے پہلے مقررہ پروگرام کے مطابق خندق تیار ہو گئی. ان کے پہنچنے سے پہلے خندق تیار کر لی. یعنی مومن کو غافل نہیں ہونا چاہیے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نیٹ ورک تیار کیا تھا جاسوسی کا، وہاں اگر مکے میں کوئی حرکت ہو رہی تھی تو فوراً یہاں خبر پہنچ جاتی تھی کہ وہ آنا چاہ رہے ہیں، وہ ایسا کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ اس کی پھر منصوبہ بندی کرتے تھے. غفلت میں نہیں زندگی گزارتے تھے، ہوشیار رہتے تھے. تو آپ نے ایسا ہی کیا، خندق تیار کر دی. اور معلوم ہے آپ کو کہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا تھا. ادھر قریش 4000 کا لشکر لے کر، قریش صرف قریش کا لشکر 4000 کا مدینے پہنچا تو روما، جرف اور زغابہ کے درمیان مجمع الاسیال میں خیمہ زن ہوا. اور دوسری طرف غطفان جو ریاض کی طرف سے آئے تھے، ریاض اور نجد کی طرف سے 6000 کی نفری لے کر آئے تھے. 6000 4000 لسلح سے لیس، کتنی بڑی طاقت تھی. مدینے میں کتنے لوگ تھے آپ سنیں گے، تھوڑے سے 3000 کے قریب آپ کے ساتھی تھے جو فوجی کام کر سکتے تھے. تو یہ لوگ آ کر احد کے مشرقی کنارے پر خیمہ زن ہوئے. احد کی طرف آپ نے دیکھا ہوگا، احد مدینے میں بالکل مدینے کے قریب. اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کر رہا ہے کہ مومن نے جب یہ دیکھا، مومنوں نے کہ 10,000 کا لشکر آیا تو ڈرے نہیں. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. ان جتوں کو دیکھا تو کہا یہ تو وہی چیز ہے جس کا اللہ اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا ہے، اور اللہ اس کے رسول نے سچ فرمایا تھا. اور اس حالت نے ان کے ایمان اور جذبہ اطاعت کو اور بڑھا دیا. ڈرنے کے بجائے وہ اور بڑھ گئے. ایمان، اطاعت، طاقت، روحانی قوت اللہ تعالیٰ نے اور دے دی. لیکن منافقین بھی تھے، منافقین کمزور نفس کے لوگ. انہوں نے جب 10,000 کا لشکر دیکھا تو ان کی بھی اللہ تعالیٰ نے پول کھول دیا. وہ کیا کہتے تھے؟ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا. منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی، شک تھا، وہ کہہ رہے تھے اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا وہ محض فریب تھا، دھوکہ تھا. اتنا بڑا لشکر کون مقابلہ کرے گا، اب تم مارے گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر جرار کے مقابلے میں جو پلاننگ کی تھی، دنیا حیران رہ گئی، مکے والے حیران رہ گئے، پورے عرب حیران رہ گئے کہ یہ پلاننگ تو ہم نے کبھی سوچی بھی نہیں تھی، اس کی کوئی منصوبہ بندی بھی نہیں کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 3000 مسلمانوں کی نفری کے ساتھ تشریف لائے اور کوہ سلعہ کی طرف پشت کر کے، یعنی جیسے میں نے بتایا نا پیچھے پہاڑ تھا، اس کو پیچھے کر دیا، اپنے اس کی طرف اپنی پیٹھ کر دی. اور آپ نے سامنے سے جو خندق کھود لیا تھا تو قلعہ بندی کی شکل اختیار کر لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. جو یہ خندق تھی یہ مسلمانوں اور کفار کے درمیان حائل تھی، اور مسلمانوں کا ایک کوڈ ورڈ ہوا کرتا ہے. آج آپ نیٹ اور کمپیوٹر میں کوڈ ورڈ لگاتے ہیں، یہ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے سکھایا، بتایا کوڈ ورڈ کیا ہوتا ہے. کافر کو نہ پتہ چلے، کسی اور کو نہ پتہ چلے. اگر پہلے زمانے میں لوگ ٹھاٹے مان لیتے تھے، پتہ نہیں چلتا کون ہے دشمن ہے اپنا، تو وہ ایک کوڈ ورڈ کہتے تو سمجھ جاتا کہ یہ ہمارا ہے، یہ دوسرا ہے. وہ کیا تھا؟ حامیم لا ینصرون. ابھی تم کون ہو؟ حامیم لا ینصرون، بس پتہ چلیے ہمارا مسلمان بھائی. دوسرا آئیں شائیں بھائی کرے گا، پتہ چل گیا یہ کافر ہے. یہ کوڈ ورڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ شعار حامیم لا ینصرون، حامیم ان کی مدد نہ کی جائے. اس کو بھی بہت سارے لوگ تعویذ بناتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں اس کو کہہ کے کہتے ہیں، سب غلط ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کوڈ ورڈ کے طور پر اس کو استعمال کیا تھا. اور مدینے کا جو نظام تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا تھا، اور عورتوں اور بچوں کو مدینے کے قلعوں اور گھڑیوں میں
محفوظ کر دیا تھا۔ اب یہ لوگ قریب آ گئے، سب جمع ہو گئے، 10,000 کا لشکر تیار ہو گیا، جرار جب آگے بڑھے تو دیکھ کے حیران رہ گئے کہ ان کے اور مدینے کے درمیان تو ایک بہت بڑی خندق حائل ہے، تو مجبوراً ان کو وہیں رکنا پڑا اور محاصرہ انہوں نے کر لیا۔ وہ گھروں سے اپنے علاقوں سے چلتے ہوئے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا ہو جائے گا، اتنی بڑی خندق ہوگی۔ اگر ایسا ان کو پہلے سے پتہ ہوتا تو اپنے ساتھ لمبے لمبے بانس لاتے ہیں جو پل کا کام دے دیتے، ان کو تختے لاتے، لیکن کہ پہلے سے ان کو پتہ ہی نہیں تھا۔ اللہ اکبر! یہ ہے رسول کی پلاننگ اور ان کی پلاننگ میں فرق ہے۔ نبی کائنات یعنی ہماری تعداد مسلمان کی تعداد کمزور تھی، لیکن اس کے باوجود پلاننگ اچھی تھی، زبردست پلاننگ تھی کہ وہ وہاں حرکت کر رہے تھے، پل پل کی خبر رسول اللہ کو ہو رہی تھی، اور وہ ایسے ہی بس اندھا دھند بھاگے آئے۔ انہوں نے کوئی اپنی ایسا نیٹ ورک نہیں تیار کیا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، کیا چیز تیار ہو رہی ہے، خندق کھودی جا رہی ہے، اس کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اس میں یہودیوں نے بھی ساتھ دیا تھا۔ جزاک اللہ خیر۔ اگر ان کو یہ پتہ چل جاتا تو پھر اپنا حساب کتاب کر کے، ابھی آئے گا ذکر ہوگا یہودیوں کا۔ اب یہ تو آ گئے تو ان کا غصہ اور بڑھ گیا، کچھ کر سکتے تھے نہیں تھے۔ جیسے کہتے کہ کون سی بلی ہوتی ہے، کھسیانی بلی کھمبا نوچے، سیانی بلی کھلانا، ہاں کھسیانی، ہاں سیانی نہیں کھسیانی۔ اب کچھ مل ہی نہیں رہا ہے تو وہ یہی، تو انہوں نے بھی ایسے شروع کر دیا، چکر لگانا شروع کر دیا، گھوڑے پہ تیز تیز بھاگنا شروع کر دیا۔ اب وہ دیکھ رہے تھے کہ کون سی جگہ ایسی ہے کمزور ہے، کوئی ایسی جگہ جہاں سے ہم اس کو پار کر جائیں اور ہم چھلانگ لگا کے وہاں پہنچ جائیں۔ اور صحابہ کرام بھی پوری طرح تیار، ہر طرف، یا اللہ کیا صحابہ کرام، ان کے ساتھ رسول اللہ تھے، کیا ان کی خوش نصیبی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ان کا وجود ہی بہت مبارک۔ تو وہ لوگ بھی پوری طرح نظر رکھے ہوئے تھے، کوئی قریب آتا تھا تیر برساتے تھے تاکہ وہ خندق کے قریب آنے کی جرات نہ کر سکے اور اس کو کود کے پار نہ کرے، یا مٹی ڈال کر، مٹی تو ڈال سکتے ہیں نا اس کو، تو انہوں نے بھی پورا انتظام کر رکھا تھا۔ ادھر قریش کے کچھ شہ سوار جو بہت بہادر تھے، تو انہوں نے کہا کہ اس طرح انتظار کب تک کریں گے، یہ تو ہماری شان کے خلاف ہے۔ تو ان میں سے ایک جماعت، ان میں ایک تھا عمر بن عبد ود، بہت بڑا پہلوان تھا، بہت بہادر شخص۔ اکرمہ بن ابی جہل کا بیٹا، ابو جہل کا، زرار بن خطاب، سیدنا عمر کے بھائی، ابھی مسلمان نہیں ہوئے۔ یہ انہوں نے دیکھا کہ ایک جگہ ذرا تنگ ہے، یعنی چوڑائی کم ہے، تو وہاں سے انہوں نے خندق پار کر اور ان کے گھوڑے چھلانگ لگا کے مدینے کی طرف داخل ہو گئے، اور وہاں صلعہ، خندق اور صلعہ جہاں رسول اللہ بیٹھے تھے، جو پہاڑی اس کے پیچھے آپ کے پیچھے تھے، وہاں یہ لوگ چکر کاٹنے لگے۔ ادھر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا اور انہوں نے اپنے چند مسلمان ساتھیوں کو لیا، اور جہاں یہ لوگ اپنے گھوڑے دوڑا رہے تھے یا جہاں سے انہوں نے کدوایا تھا، چھلانگ لگائی تھی، وہاں پہنچ گئے۔ اور سیدنا علی کی ایک ٹیکنیک، اللہ نے ان کو بہت اعلیٰ دماغ عطا کیا تھا، یعنی کہ سامنے آ کر نہیں، وہ پیچھے سے آ گئے۔ پیچھے سے آنے کا کیا مطلب، آگے ان کے مدینے کافروں کے پیچھے خندق ہے، خندق کی طرف سے بھاگ کے واپس جائیں گے تو راستہ روک دیا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ کر ان کے بھاگنے کا راستہ روک دیا۔ مجھے ایک کہاوت یاد آ رہی ہے یہاں پر، غالباً میں نے اخبار میں پڑھا تھا کہ چائنیز ایک کہاوت ہے کہ اگر کسی کو مارنا ہو، کسی کو چور کو کچھ بھی، تو اپنے بھاگنے کا راستہ بھی بنا کے رکھو۔ یہ نہیں کہ سارے دروازے بند کر دیے اور پھر وہ کبھی چور غالب آ جاتا ہے تو پھر آپ کے بھاگنے کا راستہ نہیں رہے گا۔
اپنے بھاگنے کا راستہ بھی احتیاطی طور پہ بنا کے رکھو۔ سیدنا علی نے ان کے بھاگنے کا راستہ بھی بند کر دیا رضی اللہ عنہ۔ میں یہاں ایک بات کہوں گا پیارے بھائی، یہ سارے صحابہ کے نام بڑے بڑے فتنے چل رہے ہیں آج، کوئی معاویہ کو برا کہہ رہا ہے، کوئی ابو سفیان کو برا کہہ رہا ہے، کوئی سیدنا علی کو برا کہہ رہا ہے، یہ سب فتنے ہیں، یہ سب رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ان میں سے ہم کسی کی بھی شان میں گستاخی نہیں کرتے، اور اس گستاخی کو جو یہ کی جا رہی ہے، ہم اس کو قرآن کے خلاف سمجھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ان کے لیے تم دعائیں کرو، والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ ہم کو ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے کہ ہم ان کو گالیاں دیں۔ من سب اصحابی فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو میرے صحابہ کو گالی دے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے علی ہوں یا ابو بکر عمر عثمان ہوں یا معاویہ ہوں، کسی کو بھی اگر وہ گالی دیتا ہے تو اس کے اوپر اللہ کی، فرشتوں کی اور سارے لوگوں کی اس پر لعنت ہے۔ اس لیے فتنوں سے بچیے، کسی کی باتوں میں مت آئیے، قرآن پر اپنا ایمان رکھیے۔ قرآن ہمیں سکھا رہا ہے کہ یہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وعلیکم السلام، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گیا، ان کے لیے اونچے درجات ہیں۔ ان کے آپس کی چپخلیشیں، آپس کی جو لڑائی جھگڑے ہوئے، اختلافات ہوئے، اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ پہ چھوڑ دو۔ اللہ رب العالمین اپنے خزانے سے ان کو معاف کر دے، یا کسی بیماری میں مبتلا کر کے اس جو بھی بات ہوئی ہو کمی وہ دور کر دے۔ ان سب کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے، ہمیں ان کے بارے میں زبان چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے لیے سب محترم ہے، سیدنا علی سے بھی ہم اسی طرح پیار کرتے ہیں بھائیوں، جس طرح ہم سیدنا ابو بکر اور عمر اور عثمان سے پیار کرتے ہیں۔ بڑی عزت ہے ان سب کی ہمارے دل میں، لیکن ہے فرق کے مراتب چاہوں میں۔ اللہ اس کے رسول نے ان کے مرتبے رکھے ہیں اور اس کو بھی ہم مانتے ہیں، ان کے بھی پہلا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، چوتھا، یہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں۔ سیدنا علی نے ان کا راستہ بند کر دیا اور ان کو اب روک دیا۔ تو عمر بن عبد ود نے مبازرت کہتے ہیں مقابلے کے لیے دعوت دی، مبارزت کے لیے دعوت دی، للکارا یعنی مقابلہ کرو۔ تو سیدنا علی بھی اس مقابلے کے لیے تیار ہو گئے، اور سیدنا علی نے ایک ایسی بات کہی کہ یہ آپے سے باہر ہو گیا، اس کو طیش آ گیا۔ یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے، دشمن کو غصہ دلا دو، خود ٹھنڈے رہو۔ غصے میں دماغ صحیح کام نہیں کرتا، معاف ہو جاتا ہے، اس لیے اسلام نے ہمیں غصے سے منع کیا۔ لا تغضب لا تغضب لا تغضب، ایک شخص کو آپ نے یہ فرمایا 3 مرتبہ، غصہ نہیں کرنا۔ اس نے کہا اللہ کے رسول موضوع وصیت کیجیے، آپ نے کہا لا تغضب لا تغضب، دماغ صحیح معنی میں کام نہیں کرتا اور بہت بری بری حرکتیں کر جاتا ہے، کبھی غصے میں آ کر اللہ نہ کرے کبھی اپنے بیٹے کو مار دیتا ہے، بیوی کو مار دیتا ہے، اپنے بھائی کو جان سے مار دیتا ہے، غصے میں شیطان اس کے اندر دوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ تو سیدنا علی نے ایسی بات کہی، اس کو غصہ آ گیا اور غصے میں اس غصے میں آ کر وہ اپنے گھوڑے سے اتر گیا اور گھوڑے کے پاؤں کاٹ دیے اور اس کے چہرے پہ زور سے کچھ مارا اور گھوڑے کے ساتھ، اپنے گھوڑے کے ساتھ یہ انجام کیا غصے میں آ کر۔ یہ تو تمہارے بھاگنے کی سواری ہے، ایسا پاگل پنا تو مت کرو، لیکن کیونکہ غصہ آ گیا اس نے ایسا کیا اور مقابلے کے لیے سامنے آ گیا۔ تو بڑا بہادر تھا، دونوں میں زبردست ٹکر ہوئی اور بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے پر وار کیے۔ بالآخر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا کام تمام کر دیا، مار دیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر،
نبی کے بھائی چچا زاد بھائی، تو اس کو مار دیا۔ اب جب ان دونوں نے دیکھا، اکرمہ بن ابی جہل نے اور جو ایک اور بھی ان لوگوں کے ساتھ آئے تھے، زرار بن خطاب، انہوں نے جب یہ دیکھا تو یہ ڈر اور خوف میں مبتلا ہوئے، اتنے مرعوب ہوئے کہ وہاں دم دبا کے جیسے کہتے ہیں نا بھاگے، اور بھاگتے ہوئے اکرمہ نے اپنا نیزہ بھی چھوڑ دیا، اپنا نیزہ بھول کے بھاگ گیا۔ اور اسی طرح کبھی کبھی وہ اس خندق کو پار کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن مسلمان بڑی عمدگی سے اور اچھے طریقے سے ان کو اپنے تیروں سے ان کو دور رکھا، اندر نہیں آنے دیا۔ پیارے بھائیو، کیا ہے 52 منٹس ہو گئے، 52 منٹ ہو گئے، 8 منٹ باقی۔ تو اس مقابلے کے دوران کائنات کے امام فخر الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نکل گئی۔ نوجوانوں، بھائیوں، دوستوں، عورتوں، نوجوان جو ہماری بیٹیاں ہیں، میں سب کو کہوں گا غور سے سنیں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کر رہے ہیں، اسلام کا دفاع کر رہے ہیں، مسلمانوں کا دفاع کر رہے ہیں، اور ان کا پریشر اتنا زیادہ تھا کہ آپ اس دفاع کرنے میں عصر کی نماز نکل گئی، صحابہ کرام کی بھی نکل گئی۔ غصے میں آئے سیدنا عمر بن خطاب اور خوب برا بھلا کہہ رہے کافروں کو، ان کی وجہ سے ہماری نماز نکل گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی بڑا غصہ آیا، اور آپ نے فرمایا ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا حبسونا عن صلاۃ الوسطیٰ، کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو، ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے کہ انہوں نے ہمیں نماز وسطیٰ سے یعنی عصر کی نماز سے روک کے رکھا، نہیں پڑھنے دی۔ تو بھائیو، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین، پیارے نماز کی پابندی کیجیے، نماز کی حفاظت کیجیے، حافظوا علی الصلوات ساری نمازوں کی، والصلاۃ الوسطیٰ اور درمیانی نماز یعنی عصر کی نماز اور فجر کی نماز، بڑی اہم نماز ہے۔ آپ نے فرمایا جو من صلی بردین دخل الجنہ، جو 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھتا ہے یعنی فجر کی نماز اور عصر کی نماز، کیونکہ ٹھنڈی فجر تو ہوتی ہے ٹھنڈی ٹائم، عصر میں بھی تھوڑی سورج کی تپش کم ہو جاتی ہے تو یہ ٹھنڈا سا ٹائم ہے، تو جنت میں داخل ہو گیا، جنت میں دخل الجنہ، آپ کہہ رہے ہیں ماضی کی صیغے کے ساتھ کہ وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اس کی پابندی کریں، آفس سے تھکے آ رہے آتے ہیں کہ چلو یار بعد میں پڑھ لیں گے، نہ، کائنات کے امام جہاد کر رہے ہیں، اس وجہ سے آپ کی نماز لیٹ ہو گئی، اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند نہیں آیا، اللہ تعالیٰ نے ڈانٹی پلا دی، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، کہ نمازوں کی حفاظت کیجیے اور خاص طور پہ درمیانی نماز کی حفاظت کیجیے، وقوموا للہ قانتین۔ اچھا، یہاں پر آپ کئی روایتیں دیکھیں گے کہ کچھ کہتے ہیں کہ ہماری فلاں فلاں نماز نکلی، جیسے سیدنا علی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے روز فرمایا اللہ تعالیٰ ان مشرکین سمیت ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے، جس طرح انہوں نے ہمیں نماز وسطیٰ کی ادائیگی سے مشغول رکھا یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔ مسند احمد اور مسند شافعی رحمہم اللہ میں مروی ہے کہ مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازوں کی ادائیگی سے مصروف رکھا، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، 4 نمازوں سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں سب ایک ساتھ پڑھی، تو اب کیا یہ ایک روایت یہ کہہ رہی ہے، ایک روایت یہ کہہ رہی ہے، تو کیا ایک روایت اس سے غلط ہے؟ نہیں، غلط نہیں۔ امام نووی جو مسلم کی شارح ہیں وہ فرماتے ہیں ان روایتوں کے درمیان تطبیق
ہم تطبیق کہتے ہیں اردو میں، یہاں عرب لوگ کہتے ہیں توافق. وہ یہ ہے کہ خندق کا سلسلہ کئی روز تک جاری رہا، بس کسی دن ایک صورت پیش آئی ہوگی اور کسی دن ایسی صورت آئی جس میں 4 نمازیں نکلی، تو کبھی یہ ہو گیا. ان سب کا ذکر حدیث میں آ گیا ہے. اور یہ لوگ ہمیشہ کوشش کرتے رہے اس کو پار کریں، لیکن نہیں پار کر سکے. مسلمان تیر چلاتے رہے، اور اس تیر اندازی میں فریقین کے چند آدمی مارے گئے، لیکن انہیں انگلیوں پہ گنا جا سکتا ہے. یعنی 6 مسلمان اور 10 مشرک، 10,000 آئے تھے تو ان میں سے ایک مر گیا، ہر 1000 میں سے ایک مر گیا. 10 مشرک جن میں سے 1 یا 2 آدمی تلوار سے قتل کیے گئے. اس میں بھی اللہ کی بڑی حکمت تھی، بہت حکمت تھی کہ یہی وہ لوگ ہیں جو بعد میں مسلمان ہونے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل ہونے سے بھی اس طرح بچایا. بعد میں بھی بہت مسلمان ہوئے لوگ اور اسلام کے سپاہی بنے انہی میں سے. اللہ اکبر. اسی تیر اندازی کے دوران بس یہ تھوڑی سی بات سناتا ہوں، دل تھام کے سنیں. یہ اللہ کے بہت بڑے مجاہد اور نیک صالح انسان سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی ایک تیر آ کے لگی جس سے ان کے دستے کی شہرک کٹ گئی. انہیں حبان بن عراقہ نامی ایک قریشی مشرک کا تیر لگا تھا. سیدنا سعد زخمی ہونے کے بعد انہوں نے دعا کی. الفاظ سنے، میں نے کہا دل تھام کے سنیں. کیا لوگ تھے، ان کی نظر کہاں تھی. انہوں نے دعا کی کہ اللہ تو جانتا ہے کہ جس قوم نے تیرے رسول کی تکذیب کی، انہیں نکال باہر کیا، مکے سے نکالا، ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا، ان سے تیری راہ میں جہاد کرنا مجھے جس قدر پسند ہے اور محبوب ہے، اتنا کسی اور قوم سے لڑنا مجھے پسند نہیں، کیونکہ انہوں نے تیرے نبی کے ساتھ زیادتی کی ہے. مجھے ان سے لڑنے میں مزہ آتا ہے، مجھے خوشی ہوتی ہے میں ان سے لڑوں اور ان کو نقصان پہنچاؤں. اے اللہ، یہ ہے مومن کی فراست، بہت دور دیکھتا ہے مومن اللہ کے. اتقی فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے ہوشیار رہو کیونکہ یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. بس بات ہے. انہوں نے کہا اے اللہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب تو نے ہماری اور ان کی جنگ کو آخری مرحلے تک پہنچا دیا ہے. یہ جنگ آخری مرحلے تک پہنچ چکا ہے. یہ خندق کا جنگ بس یہ آخری جنگ ہے. انہوں نے یہ اندازہ کیا اور بالکل صحیح اندازہ کیا. اس کے بعد پھر اور کوئی مارکا نہیں ہوا. بس اگر قریش کی جنگ کچھ باقی رہ گئی ہے تو مجھے ان کے لیے باقی رکھ، زندہ رکھ. میں ان سے تیری راہ میں جہاد کروں، اور اگر تو نے لڑائی ختم کر دی ہے تو اسی زخم کو، یہ میرا جو زخم ہے اس کو جاری کر دے اور اسے میری موت کا سبب بنا دے. ان کی اس دعا کا آخری ٹکڑا یہ تھا کہ لیکن اے اللہ مجھے موت نہ دینا، یہاں تک کہ بنو قریظہ یہودی جنہوں نے غداری کی، معاہدے کی خلاف ورزی کی، ان کے معاملے میں میری آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہو جائے. جب تک ان کا معاملہ بھی نمٹ نہ جائے مجھے موت نہ دینا. اگر قریش کا معاملہ ختم ہو گیا ہے تو اب ان سانپوں سے نمٹنا ہے. یہ حالانکہ ان کے دوست تھے، ان کے ساتھ تجارت ہوا کرتی تھی، یارانہ تھا، بہت ساری چیزیں تھیں، لیکن آپ نے کہا کہ یہ غدار ہیں، رسول اللہ کے ساتھ غداری کی ہے، تو یا اللہ ان کے انجام تک مجھے زندہ رکھ. تو انشاءاللہ العزیز ان کا کیا انجام ہوگا میں پہلے بھی سنا چکا ہوں مسجد غفول میں پوری تفصیل کے ساتھ، لیکن پھر آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ تاکہ ایمان ہمارا تازہ ہو اور
یہ اللہ کا ولی جو بات کر رہا ہے وہ دیکھیں آپ کس طرح اللہ پوری کرتا ہے. تو انشاءاللہ العزیز اس کے بعد جو باتیں ہیں آئندہ سنیں گے. پیارے بھائیوں، آپ کے آنے کا، سننے کا، سنانے کا، اور جو ہمارے حضرات دور بیٹھ کر کوئی ہندوستان میں تو کوئی پاکستان میں ہیں، یہ ناچیز کی بلکہ ناچیز کیا قرآن و سنت کی بات سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی دین دنیا کی بھلائی نصیب فرمائے. اے اللہ جو بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان سب کی پریشانی دور فرما دے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما. رب العالمین جو ہمارے بھائی یہاں بھی کوئی درس میں ایسے ہیں، اور ہمارے ایک اور ساتھی ہیں کافی 2 سال ہو گئے ان کو نوکری نہیں ہو رہی ہے، معلوم ہے کافی ساتھیوں کو، اللہ ان کے لیے بھی آسانی فرمائے اور ان کی مشکل دور فرمائے. اسی طرح ہمارے اور بھی کچھ بھائی یہاں ان کے پاس بھی نوکری نہیں ہے، کچھ نوجوان ہیں ان کے پاس اپنے گھروں میں ان کے پاس بھی نوکری نہیں ہے. یا اللہ جو اس طرح کے سے بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما. یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ اجر عطا فرما. ہر چیز پر وہ قادر ہے، اس کو پکارو، اس سے دعا مانگو، بڑی بڑی بیماریاں دور کر دیتا ہے. بھائیوں، یہ جس بھائی نے یہ انتظام کیا ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، خوب دعا مانگی. ان کا وہ ایک اچھا سا ٹیسٹ ہوا. پہلے وہ خطرہ تھا کہ کوئی بڑی بیماری نہ ہو، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے کل ہی ان کی رپورٹ آئی کہ بالکل کلیئر، کچھ ایسی چیز نہیں ہے. تو اس خوشی میں انہوں نے کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت دے اور سارے مسلمانوں کو صحت و عافیت دے. بارک اللہ فیکم. اللہ ہم سب کو شفا عطا فرما اور ہماری ہر قسم کی بیماریاں دور فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. مسلمانوں کو پوری دنیا میں عزت عطا فرما، اور ان ظالموں کو جیسے تو ان کا انجام کر رہا ہے اس طرح اور بھی بڑے بڑے ڈاکوؤں، چوروں اور قاتلوں کا تو انجام ہمیں دیکھنا نصیب فرما. ابھی تو ابتدائی عشق ہے، ڈرتا ہے کیا، آگے دیکھیے اور بھی کتنے شیطان اس طرح جائیں گے انشاءاللہ. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اللہم اغفرنا شر ما ابتدائی عشق ہے، ہوتا ہے کیا، آگے کے دیکھ ہوتا ہے کیا. بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم.